بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے معزز خواتین و حضرات، جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں۔ آواز صدف لیاقت علی، مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300 2919 600 اور واٹس ایپ نمبر 0333 2495373 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو علی رضا آئے سنتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 9 سے بس یہی دل۔ پچھلے دنوں مجھے ایک تقریب میں شرکت کا اتفاق ہوا جس کا انعقاد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا۔ یہ تقریب جس ہال میں منعقد کی گئی تھی، اس کا ماحول بہت محصور کن تھا۔ وسیع ہال، بڑے بڑے خوبصورت فانوس، دبیز قالین، ٹھنڈی فضا، خوش رنگ پردے اور دیوار، اور ان سب کے ساتھ ایک پرتکلف عشائیہ۔ میں اس محفل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے ماحول میں ایسی محافل دنیا بھر میں عام ہوتی ہیں، مگر ان میں ہر کس و ناقص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسی جگہوں پر داخلے کی قیمت ہوتی ہے جو صرف نامور، باصلاحیت، صاحب حیثیت اور بااثر لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ معاشرے کے عام افراد کی پہنچ سے یہ سب کچھ ساری زندگی باہر ہی رہتا ہے۔ ایسے میں مجھے خیال آیا کہ مالک کائنات جب اپنی جنت بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا کی ان تمام نعمتوں سے زیادہ حسین ہوگی۔ مگر اس جنت کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں داخلے کے لیے کوئی مال، کوئی نام، کوئی صلاحیت اور کوئی اثر و فرق نہیں چاہیے۔ جنت کی حسین وادی، اس کی پر لطف محفلوں، اس کی ابدی بادشاہی اور اس کی غیر فانی نعمتوں کے حصول کی قیمت کچھ نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا دل رب کی عظمت کے احساس سے پاش پاش۔ یہی جنت کی قیمت ہے۔ وہ جس میں اخلاص ہو، رب کی سچی چاہت ہو، اس کی اطاعت کا جذبہ ہو، اس کے نام پر مٹنے کی خواہش ہو، اس کے عہد کی پاسداری ہو، اس سے وفا کا عزم ہو، اس کی رحمت کی امید ہو، اس کی پکڑ کا خوف ہو، اس سے ملاقات کا بھی شوق ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے دین کی حمیت ہو، اس کی فردوس کی رغبت ہو۔ بس یہی دل چاہیے۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کیجیے کہ آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں۔ خدا کی ذات پر احسان کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو چلنا سکھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے تو ہم اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اس سے ذرا دور ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ بچے کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے گود میں لے لیں، لہٰذا وہ سمجھ کر کہ ہم اسے گود میں لینا چاہتے ہیں، اپنا سہارا یعنی وہ دیوار جسے ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش میں اس کے نو آموز قدم لڑکھڑاتے ہیں، لیکن ہم تک پہنچنے کی خواہش میں وہ ایک کے بعد دوسرا قدم زمین پر ٹکا کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع میں وہ بمشکل 1-2 قدم ہی اٹھا پاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس سے اپنا توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خود اپنے قدموں پر چل کر ہمارے پاس آنے لگتا ہے اور وہ یوں چلنا سیکھتا ہے۔ اس عمل کے دوران میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بچوں کو باہیں پھیلا کر اپنی طرف بلایا ہے اور جب اس نے سہارا چھوڑ دیا ہو تو ہم نے اسے گرنے دیا ہو۔ جب تک بچہ چل سکتا ہے ہم اسے چلنے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، مگر جس لمحے بچہ گرنے لگتا ہے ہم آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد بچے کو گرانا، اسے تکلیف دینا نہیں بلکہ چلنا سکھانا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تعلق جو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کائنات کا رب ایک کمزور بندے کو اپنی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بندہ اس رب کریم کی پکار پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے، وہ راہ وفا پر قدم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی سمت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ہر دیوار چھوڑنی ہوگی، خود بے سہارا کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے ڈگمگاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا والے اسے احمق خیال کرتے ہیں، اس کی کم عقلی پر ماتم کرتے ہیں، اسے ملامت کرتے ہیں،
لیکن اس کی نگاہوں میں تو اس رب کا ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں تو اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ اسے سنبھال نہ سکے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عالم اسباب خدا نے انسانوں کی آزمائش کے لیے کیا ہے، لیکن یہاں اسباب کی ڈوریاں بھی وہی ہلاتا ہے اور آزمائش کی بساط بھی وہی بچھاتا ہے۔ ایسا اس کی صفت علم و حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو زمانے کے سرد و گرم سے آزماتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو تو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے، کبھی ان کے کھوٹ دور کرنے کے لیے، کبھی جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور کبھی دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے۔ تاہم اس آزمائش کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کا حد کا انحصار خدا پر نہیں بلکہ بندے پر ہوتا ہے۔ اس کی بلندی شوق پر ہوتا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس راہ حق میں کانٹا بھی نہ چھپے، اور کوئی موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی طرح وقت کے فرعون کے سامنے اس لیے ڈر جاتا ہے کہ اسے موت کی شکل میں خدا کی رحمت بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ خدا ہر شخص کو جنت کی طرف پکارتا ہے، مگر اس کی یہ جنت بے قیمت نہیں۔ اس راہ میں اس طرح کے اندیشے ستاتے ہیں، قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ سامنے آتے جاتے ہیں، بے یقینی کے محیط سائے بار بار انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے میں خدا پر توکل ہی اسے آگے بڑھاتا ہے۔ خدا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے، مگر جس لمحے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں، وہاں عرش کا مالک خود فرش پر آتا ہے اور گرنے سے اس سے پہلے اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ راہ خدا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس کا اصول بھی ہے کہ انسان خود کو برباد کرے، اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ خدا بندے کو برباد نہ ہونے دے۔ آج انسانیت کو کچھ ایسے ہی صاحبان دل اور صاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف عنایت کی امید پر خود کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی شان کریمی ایسا نہ ہونے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لے، جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، جو خواہش اور مفاد سے اوپر اٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکے، جو فرقہ واریت، تعصب اور انتہا پسندی سے اوپر اٹھ کر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دین سمجھے اور دوسروں کو اسے سمجھانا اپنا نصف العین بنا لے۔ خدا نے قرآن میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا۔ اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہو اپنی دیوار چھوڑ دے، خود کو بے سہارا کر دے۔ ایک شعر ہے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہے اور میں ہوں۔ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم حکومتیں قائم ہوئیں۔ ایک کا تعلق بنو امیہ سے تھا، دوسری کا بنو عباس سے۔ بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ عباسی خاندان نے 5 صدیوں تک حکومت کی۔ تہذیب و تمدن، علم و حکمت، قوت و اقتدار، غرض ہر اعتبار سے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ عباسی خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ اس کے اقتدار کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دارالخلافہ بغداد میں خشک سالی ہو گئی۔ ایک روز خلیفہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ ابر چھا گیا، مگر بادل برسے بغیر آگے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہارون رشید نے کہا، اے بادل تو جا چاہے جا کر برس، تیری پیداوار کا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ ہارون رشید اپنی ذاتی زندگی میں ایک صالح آدمی تھا۔ اس کی ایک دعا اس طرح نقل ہوئی کہ اے میرے رب، تو ہے اور میں ہوں، میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے، بس مجھے بخش دے۔ اس دنیا میں ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان کسی کے سامنے کسی انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی دی ہوئی بھیک سے ہر آدمی پل رہا ہے، اس کی بخشی ہوئی پناہ میں ہر آدمی جی رہا ہے۔ یہ حقیقت اگر انسان کو یاد رہے تو خدا اس کی ہر امید اور ہر خوف کا محور بن جائے گا۔ وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب سے زیادہ اسی سے ڈرے گا۔ اپنے بشرا تقاضوں کی بنا پر اس انسان سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ غلطی کبھی سرکشی اور بے نیازی میں نہیں بدل سکتی۔ رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے بے وقت
ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں رہتا۔ یہ احساس مردہ ہو جائے تو معمولی انسان بھی خود کو فرعون سمجھتا ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے۔ سکندر اعظم کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ وہ سائرس کے بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، مگر سکندر نے صرف چند برسوں میں اس تمام دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا جو یونان سے ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی عظیم یوریشیائی سلطنت میں چین ہی واحد متمدن خطہ تھا جو اس کی قلمرو میں شامل نہ تھا۔ سکندر کی یالغار اتنی شدید تھی کہ دارا کی عظیم ایرانی سپر پاور خس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی۔ اس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ رواں دریا، فلک بوس پہاڑ، عظیم صحرا، وسیع و عریض میدانی علاقے، بھپرے ہوئے سمندر، اندھیری راتیں، موسلادھار بارش، کچھ بھی اس کا راستہ نہ روک سکے۔ قدیم دنیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا یہ مالک صرف 32 سال 8 ماہ کی عمر میں ملیریا کا شکار ہو کر عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد جلد ہی اس کا 12 سالہ بیٹا مار ڈالا گیا اور اس کی نسل ختم ہو گئی۔ سکندر کی زندگی اور اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لے بھرتا ہے۔ وہ دولت، شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی نامراد رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش پا لیتا ہے۔ مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ یہ کہ ہر روز بہرحال اسے مرنا ہے اور اپنی آرزوؤں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی، بنگلہ اور سونا چاندی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک روز موت کو آنا ہے، وہ آ کر رہے گی۔ سکندر کو آئی اور 1 صدی کے اندر اس وقت تک زندہ ہر انسان کو آ جائے گی۔ انسان کے لیے اہم بات یہ نہیں کہ اس نے اس دنیا میں کیا حاصل کیا، اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر جانی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا لے کر جانا ہے۔ ایک دعا: اے اللہ، میں نے تیرے سب سے محبوب حکم میں تیری اطاعت کی، اس بات کی شہادت میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا رسول ہے، اور تیری سب سے ناپسندیدہ چیز تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے دور ہے۔ میرے رب، توحید اور شرک کے بیچ میں جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں تو انہیں معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ قبر کا فقیر۔ پچھلے دنوں مجھے 2 جنازوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ پہلا جنازہ ایک صاحب حیثیت شخص کا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مادی اعتبار سے غیر معمولی کامیابیاں عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے پیچھے بہت بڑا کاروبار اور وسیع و عریض گھر چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، بچوں کی خوشیاں دیکھی اور اپنی طبی عمر پوری کر کے اسے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جبکہ دوسرا جنازہ ایسے صاحب کا تھا جن کے پاس ملازمت تھی نہ اپنا گھر۔ ڈاکٹروں نے ان کے ایک معمولی مرض کی غلط تشخیص کی، آپریشن ہوا، ان کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا اور وہ اپنی طبی عمر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ میرے جاننے والے 2 افراد نہیں بلکہ 2 کردار ہیں جو آزمائش کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفویض کیے ہیں۔ غربت اور عمارت پانا اور کھونا، خوشی اور غمی، آزمائش کی اس دنیا میں امتحان کے پرچے ہیں۔ اس آزمائش میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اچھے برے حالات پیش آنے پر کیا رویہ اختیار کیا۔ اس نے اللہ اور بندوں کے حقوق کس حد تک پورے کیے، اس نے حق، انصاف اور احسان کا رویہ اختیار کیا یا ظلم، جہالت اور تعصب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی شخص کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر نہیں کہ دنیا میں اس نے کیا کمایا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ وہ انسان کی مادی دنیا اس کے جسم کی طرح خود تخلیق کرتے ہیں، وہی طے کرتا ہے کہ دنیا میں اسے کس قسم کے حالات سے گزرنا ہے۔
البتہ ایمان و اخلاق کی دنیا انسان کو خود تشکیل دینی ہوتی ہے۔ یہی وہ روحانی دنیا ہے جو کل قیامت کے دن ابد تک باقی رہنے والی ایک مادی دنیا میں بدل جائے گی۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کی طرح ایک دفعہ پھر غربت اور عمارت کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس پہننے کو صرف کفن اور رہنے کو محض قبر کا گڑھا رہ جاتا ہے۔ قبر کا یہ گڑھا پکار کر انسان کو بتاتا ہے کہ مادی دنیا میں خالی ہاتھ آنے والا انسان خالی ہاتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہاں، جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ حسن عمل کا سرمایہ ہے۔ جس کے پاس یہ سرمایہ ہے وہ قبر میں بھی امیر ہے، جس کے پاس یہ نہیں وہ قبر میں بھی فقیر، اور قبر کا فقیر دنیا کا سب سے بد نصیب فقیر ہوتا ہے۔ مساجد کا ماحول۔ مساجد اللہ کا گھر ہے۔ یہاں ہر روز مسلمان دن میں 5 دفعہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بعض روایات میں جماعت کی نماز کو فرد کی نماز سے 27 گنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ بخاری رقم 619۔ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز عام نماز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اس کے مادی ماحول سے کاٹتی ہے اور مسجد کے روحانی ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہ ماحول مختلف طریقوں سے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ انسان اپنے گھر، دکان، دفتر سے اٹھتا ہے اور مسجد کی سمت روانہ ہوتا ہے۔ اپنی جگہ چھوڑنا اور مسجد کی طرف جانا اپنی ذات میں ایک اعلیٰ درجے کا خدا پرستانہ عمل ہے، جس میں ہر قدم پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ تنہائی اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے روٹین کی روزمرہ زندگی اور معمولات میں غور و فکر کا کوئی وقت نہیں پاتا، مگر مسجد میں اسے نماز کی عبادت کے ساتھ غور و فکر کی عظیم عبادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ اس دوران میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں پر غور کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس طرح اس لمحے لوگ بظاہر بامصرف اور خاموش بیٹھے مگر در حقیقت اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اسی طرح کائنات میں موجود مخلوقات کا ہجوم اپنی خاموش زبان میں رب کی حمد اور تسبیح کرتا ہے۔ اسے اپنے رب کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ مسجد میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں ہر شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے۔ اس سے نمازی کو سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اپنے اپنے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے حوالے کر دیں۔ مسجد سے واپسی پر وہ یہ احساس لے کر جاتا ہے کہ وہ ابھی سر سے پاؤں تک جسم کے ہر حصے کو خدا کے سامنے جھکا کر اس سے اطاعت کا عہد کر کے آیا ہے۔ اس لیے مسجد سے باہر آتے ہی وہ اطاعت کا یہ عہد نہیں توڑ سکتا۔ اس طرح نماز اسے مسجد سے باہر بھی رب کا بندہ بنائے رکھتی ہے۔ قبر کی پکار۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا ہماری روایت ہے۔ یہ مرنے والے کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہر قریبی شخص پر عائد ہوتا ہے۔ اس روایت کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والے ایک بھائی کو عزت و احترام سے رخصت کیا جائے اور رب کے حضور پیشی کے وقت دعاؤں کی سوغات اس کے ہم رکاب کی جائے۔ مرنے والے اور اس کے لواحقین سے گہرا تعلق رکھنے والے لوگ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں۔ وہ جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے وقت موجود رہتے ہیں، اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور واپسی سے پہلے ایک دفعہ پھر رب کے حضور اس کی خطاؤں پر درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کا ایک بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ انسان زندگی کی گہما گہمی میں موت کی تلخ حقیقت کو فراموش کیے رہتا ہے، مگر جنازے میں شرکت کا یہ عمل اسے موت کے ناگزیر سامنے کی یاد دہانی کرا دیتا ہے۔ اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ مرنے والا اسی طرح پیدائش، نکاح، معاش اور زندگی کے دیگر معاملات سے گزرا جس طرح وہ گزر رہا ہے، مگر ان سب کے باوجود جس طرح موت نے مرنے والے کو آد پوجا اس کا وقت بھی جلد ہی آنے والا ہے، مگر لوگوں کو یہ حال ہے کہ عین جنازہ اور دفن کے مناظر کے وقت بھی ان کی توجہ دنیا کی طرف لگی رہتی ہے۔ کوئی میت کے حالات پر گفتگو کرتا ہے، کوئی سیاست کو موضوع بحث بناتا ہے،
کسی کو قبرستان میں امریکی سازشیں یاد آ جاتی ہیں اور کوئی قبرستان کی حالت زار کا رونا رونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے عزیز اور رشتہ داروں سے ملنے کا نادر موقع ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے کاروباری حالات اور خاندانی معاملات پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، ورنہ اگر سننے والے کان ہو تو اس وقت وہ قبر کی پکار کو ضرور سنیں گے جو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ اے غافلو، میرے پاس آئے ہو تو لمحہ بھر کے لیے صحیح اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو یاد کر لو۔ میں آخرت کا دروازہ ہوں، یہ دروازہ آج تمہارے بھائی پر کھلا ہے، بہت جلد یہ تمہارے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ خدا کی جنگ۔ مسلمانوں کی تاریخ کے کئی ادوار ہیں۔ ایک دور وہ تھا جس میں امت کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ خلافت راشدہ کا دور تھا، دین حق کا غلبہ تھا۔ زمین پر وہ عدل تھا کہ آسمان والے بھی داد دیتے تھے۔ زمین والوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان لانے کی جزا دیتے ہیں تو زمین کا اقتدار کیسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روز قیامت دنیا کا اقتدار اور جنت کی بادشاہی ابدی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ دنیا انعام کی نہیں آزمائش کی ہے، اس لیے جلد ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ یہ ایک عظیم سانحہ تھا، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے عروج کا سورج آنے والے دنوں میں مزید بلند ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں براعظم ہند اور براعظم یورپ میں مسلمانوں کے قدم جا پہنچے۔ چین کی عظیم سلطنت نے مسلمانوں کو خراج ادا کرنا شروع کر دیا۔ بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کو ایک دھچکا یہ لگا کہ مسلم امت کی وحدت باقی نہ رہی اور اندلس میں بنو امیہ کی الگ حکومت قائم ہو گئی۔ تاہم اس کے باوجود مسلمانوں کی عظمت و سطوت میں اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف مسلمانوں کی پیش قدمی فرانس کے قلب تک جا پہنچی اور دوسری طرف عیسائی دنیا قسطنطینیہ کی مضبوط فصیلوں اور رومی حکومت کے کمزور سائے میں بمشکل چھپی۔ مسلمانوں کی الغار کو خائف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مسلمان ذرا کمزور ہوئے تو عیسائی دنیا نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نبیوں کی سرزمین شام و فلسطین پر حملہ کر دیا۔ مگر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی یورپ بھر کی قوتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 2 برس بعد انہیں ذات آمیز طریقے سے اسلامی ممالک سے رخصت ہونا پڑا۔ مسلمان اس مغربی یلغار کو سہ گئے، مگر مشرق سے اٹھنے والے تاتاریوں کے ٹڈی دل نے مسلم اقتدار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ صدی بھر کو تو یوں لگا کہ مسلمانوں کی تاریخ اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم ان کی عظمت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا ہے۔ مگر ایسے میں دین اسلام کی دعوت قوت حرکت میں آئی۔ تاتاری جو مسلمانوں کے فاتح تھے، اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ ان نئے مسلمانوں نے آنے والے دنوں میں ایسی عظیم سلطنتیں قائم کی کہ مسلمان نہ صرف بغداد بلکہ غرناطہ کا غم بھی بھول گئے۔ خاص طور پر عظیم عثمانی سلطنت نے جو 600 سال تک 3 براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں تنہا سپر پاور تھی، مسلمانوں کی عظمت کا علم اٹھائے رکھا۔ 19ویں صدی میں مغربی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسلحے سے لیس ہو کر یورپ سے نکلے اور دنیا بھر پر چھا گئے۔ مسلمانوں کی دنیا اب یورپی اقوام کی دنیا تھی۔ نئے زبان، نئے تمدن اور نئے فکر کے اس دور میں مسلمان مغلوب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس زوال پر اب کم و بیش 200 برس گزر چکے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جب سال نو کا آغاز ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے نئے سورج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب تک جاری رہے گا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اس عظیم ماضی میں پوشیدہ ہے، جس کی ایک جھلک چند سطروں میں ہم نے قلم بندی کی ہے۔ ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ چاہے قریش مکہ کا ظلم ہو یا تاتاریوں کا فساد، یہ اسلام کی دعوتی طاقت ہے جو مایوسی اور ناامیدی کے ہر موڑ کے بعد امید کی راہ کھول دیتی ہے۔ مکہ میں جب ظلم کی رات ناقابل برداشت حد تک طویل ہو گئی تو سحر انصار مدینہ حبیب اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی۔
اسی طرح تاتاریوں کے سیلاب بلا خیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے ایسے پرسکون دریا میں بدل دیا جو صدیوں تک عالم اسلام کے بنجر زمینوں کو زرخیز کرتا رہا۔ 2 برس کی مسلسل شکستوں کے بعد آج بھی اگر کوئی امید ہے تو اسلام کی اسی تصویری قوت سے ہے جو ہر دور کی فاتح ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کرنا سیکھ لیں۔ صبر کے بعد کوئی دعوتی عمل ممکن نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنا بزدلی کی علامت نہیں، یہ اللہ کے نزدیک ایک سب سے بڑا عمل ہے جس کا اجر وہ بغیر حساب عطا کرے گا۔ دعوت کے لیے صبر اس لیے ضروری ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ بیک وقت اپنے مدعو سے جنگ بھی کر رہے ہوں اور اس اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں۔ دعوت اصلاً ایک مظلومانہ جدوجہد ہی ظلم کے باوجود کی جاتی ہے۔ اس میں مخاطب کے مقابلے سے ہٹنا پڑتا ہے، مگر یہ پاسپائی اپنے مقابل سے ہار جانے کا نہیں، اسے جیت لینے کا نام ہے۔ آج مسلمان دوسرے سے اپنی قومی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے 200 برس سے پٹ رہے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے تو وہ خدا کی جنگ لڑیں گے۔ خدا سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ جو خدا کی سمت کھڑا ہو کر اس کی جنگ لڑے گا، فتح ہر حال میں اس کا مقدر ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی تاریخ کا سبق ہے، یہی سال نو کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہر سوال کا جواب ہے۔ تیری مانند کون ہے؟ ایک برتر ہستی سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان چاہے نہ چاہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنانے پر مجبور ہے، مگر معبود بننے کے لیے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان کا المیہ دیکھیے کہ اس نے اپنی تاریخ میں کبھی اللہ کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ ہر دور میں اس نے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، پھر خدا کو غیر اہم جان کر انہی کی حمد کی ہے، انہی کی عظمت کے گن گائے ہیں، انہی سے مدد مانگی، انہی کے سامنے سر جھکایا ہے، انہی سے محبت کی، انہی کے لیے روئے ہیں، انہی کے لیے تڑپے، انہی کا اعتراف کیا ہے، انہی کے شکر گزار بنے ہیں، انہی کے لیے محبت اور نفرت کی ہے، انہی کے نام کو آنکھوں کی روشنی اور انہی کی یاد کو زبان کی مٹھاس بنایا ہے۔ یہ سب تو اللہ کا حق ہے، ہر دور میں تھا، ہر دور میں رہے گا۔ غیر اللہ کی عبادت اور حمد کرنے والے یہ لوگ انبیاء بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں۔ اس عورت کی مانند ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہر کامیابی پر اسی کی حمد کے ترانے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب میں غلبہ کے بعد صفا پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو حمد کی، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی۔ اس حمد کا ایک جملہ یہ ہے کہ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے۔ ان دونوں پیغمبروں کی ذات رہتی دنیا تک اس بات کا بھی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں، اور اس بات کا بھی کہ ایسے وفاداروں کو وہ کس طرح نوازتا ہے۔ مگر اس کی عطا اسی پر بس نہیں، وہ تو ایسا کریم ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے دیکھتا ہے اور پھر بھی ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ وفاداروں کو دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر بے حیا اور بے وفا لوگوں پر رحم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، اللہ، جس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وہ جب اپنے وفاداروں کو نوازے گا تو دنیا دیکھے گی، سو اب جو جس کو چاہے اپنا وفا کا مرکز محور بنا لے۔ نبیوں کے طریقے پر چلنے والے مرتے دم تک خدا کی محبت سے سرشار یہی کہتے رہیں گے: معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے۔ اختتام ہوتا ہے صفحہ نمبر 23 پر ناول کا پارٹ نمبر 1۔ بقیہ پارٹ آپ صفحہ نمبر 24 سے سماعت فرمائیے۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 2 میں صفحہ نمبر 24 سے سماعت فرمائیے۔